اب سوئے حرم عقل نہ مہمیز کرے، اپنی اسیاں کی معافی کا عمل تیز کرے۔ بے سبب سوئے حرم عقل نہ مہمیز کرے، اپنی اسیاں کی معافی کا عمل تیز کرے۔ دل کے کعبے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں، خامخواہ حج کے تکلف سے ہی پرہیز کرے، خامخواہ حج کے ہی تکلف سے پرہیز کرے۔ اب آپ کے سامنے خطیب العصر وکیل ولایت علامہ عرفان حیدر جعفری صاحب، ان کی آمد پہ بآواز بلند صلوات۔ دعا برائے ظہور حجت اللہ عمر علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإنہتا تسکنہ ورزقتا ونوتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفعی صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت الامر علیہ السلام۔ اسی دعا کی قبولیت کے لیے ذرا مل کے بآواز بلند جشن والی ایک صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ۔ مولا زندگی دراز فرمائے۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جا سکے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ چلیں بسم اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی القوی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین و مولانا و مولا امیر المومنین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی نباء العظیم یاسوف الدین صاحب سیف ذوالفقار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی منتقم علی اللہ شریک القرآن دافع ظلم والعدوان امام انس و جان صاحب۔ اما بعد قال رحمان فی القرآن فی سورة الابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرہم بایام اللہ انہو فی ذالکا لآیۃ لکل صبار شکور۔ بآواز بلند آل محمد کی ذات پہ صلوات پڑھی۔ تعداد کافی ہے۔ شرفاء جب کسی کے گھر سالگرہ پہ جائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ تھکے تھکے ہوئے ناصرین امام زمانہ نہیں ہوتے۔ موسم ٹھنڈا ضرور ہے لیکن آپ ٹھنڈے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے۔ آج علی بادشاہ کی آمد ہے، بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ کوشش کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب شرفاء کسی کے گھر سالگرہ پہ جائیں بابا جی تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ آج سالگرہ اس کے گھر میں ہے جس کے سامنے کسی کو حیثیت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ، تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ۔ جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، ہم فقیر اس گھر پہ تحفہ کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی تحفہ ہے۔ علی بادشاہ کو درود کی شکل میں ایک ایسا تحفہ پیش کرو جتنا دل سے چاہتے ہو کہ مولا کو تحفہ پیش کرے، اتنی بلند صلوات۔ واجل فرجہم۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام مومنین کو اور آپ تمام مومنین کو ساتھ ملا کر اس ولی العصر کی بارگاہ میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کی بارگاہ میں یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ کریم تیرا دادا کعبے کے اندر آیا تھا۔ تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ۔ بادشاہ آپ کا پاک دادا تو کعبے کے اندر آیا تھا، جلدی سے پہلے اپنی نالین ذرا کعبے کی چھت پہ رکھ کے ظہور فرما۔
اور قبر سے ہر دشمن علی کو نکال کے گریبان سے پکڑ کے صرف ایک ہی بات سمجھا کہ لوگوں، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ مہربانی، کافی تعداد ہے، مولا کا نام لینے سے بڑا ثواب ہوتا ہے، مل کے ذرا نعرہ حیدری۔ اس طرح کا جشن آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی، اور یہ سال کے بعد کی نوکری ہے، آپ دوستوں کی یہاں چہروں کی زیارت کرنے کے لیے سال بعد ہی موقع مل رہا ہے، تو سال بعد بھی بندہ آئے تو پھر تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا کام نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب تو ہماری توجہ رہے گی، جتنا تم پڑھاؤ گے اتنا میں پڑھ جاؤں گا۔ سفر میرا بھی کافی ہے، سفر کر کے آیا ہوں، سفر واپس کر کے جانا ہے، لیکن آؤ مل کے میں علی بادشاہ کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے 4 سطروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ تیرے جشن مسرت کی یہ رات آئی ہے۔ اب جو مبارکباد پیش کرنے آیا ہے نا حضرت مولا عمران کے دروازے پر، اس کا ذرا سر میرے ساتھ اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں رہیں تو میں 4 سطریں پڑھ جاؤں۔ چوتھی سطر نہیں، آپ کے عقیدے اور میرے عقیدے کا امتحان ہے، جس کا مل جائے گا وہ بھول پڑے گا۔ میں نے آپ کو نہیں کہنا کہ ذرا کھڑے ہو کے تائید کرو، ہاں دل کھڑے ہو کے کرنے کو کرے تائید، تو پھر میری حمایت نہیں کرنی، ذکر کی سلام ضرور کرنا ہے۔ تیرے جشن مسرت کی رات آئی ہے بابا جان، تیرے جشن مسرت کی رات آئی ہے، اور تمہارے سجدے کو کل کائنات آئی ہے۔ کیڑا ہاتھ ہے بھائی جان، کیڑا ہاتھ ہے بھائی جان، پچھلے بندے میں نظر دھیان دے پہ ہو، پمٹ کیمرہ لگا ہویا، میرا نہیں لگا، مولا دا لگا ہویا۔ میں کہہ رہا ہوں تیرے جشن مسرت کی رات آئی ہے، اور تمہارے سجدے کو کل کائنات آ رہی ہے۔ بتا رہا ہے جشن کا اہتمام لوگوں کو، آج کعبے میں تیرے وجود میں خالق کی ذات آئی۔ آپ کی زندگی دراز ہو جی، شکر ہے۔ ٹھنڈا نہیں کرنا، ٹھنڈا نہیں کرنا، سارا ساتھ دینا اس کا، مل کے بولو حیدری۔ چلو جو ابھی تک ایائلی بلند آواز سے نہیں نہ کہہ سکا، اس کے لیے میں صادق امام کا ایک فرمان پڑھتا ہوں۔ یہ کبھی بھی نہ سوچا کرو کوئی نعرہ مارے میں آہستہ سے کہہ دوں یا علی، گزارا تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب تھوڑا ہوتا ہے۔ میرے صادق امام نے فرمایا تھا میرے دادے علی کا نام ایک مرتبہ خوش ہو کے لینے کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے ایک سانس میں 24,000 قرآن ختم کر دیے۔ کرو تلاوت مل کے اول سے آخر تک، دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا بولو نا نعرہ حیدری، زندگیاں سلامت ہو جی۔ آؤ بسم اللہ بھائی، میں نے آج کے اس جشن مسرت کے لیے علی امیر کی بارگاہ میں سجدہ ذکر کرنے کے لیے، اور پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے کے لیے، اور بندے کو شکر ہی کرنا چاہیے اس اللہ کا جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی زندگی دراز ہو۔ سورہ مبارکہ ابراہیم، قرآن مجید کا 14واں سورہ، کیونکہ 14 میں آج علی کی آمد ہے، اور اس کی آیت کا نشان 5۔ بندوں نے توجہ تھوڑی کی ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ ابراہیم بابا جی نشان ہے 14۔ جشن پڑھنے آؤں یا مجلس پڑھنے آؤں، اس علاقے میں اب سروس کافی ساری ہو گئی ہے، تو میں ادھوری بات کبھی نہیں کرتا اور بے پیاری بات کبھی نہیں کرتا۔ جو پڑھتا ہوں اس کے حوالے اپنے پاس خود محفوظ رکھتا ہوں۔ تمہیں بانیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہارے مولوی صاحب نے پڑھا کہاں سے ہے۔ سوال پیدا ہو جائے تو یہیں کھڑے ہو کے کرنا، عرفان جعفری ممبر پہ جواب دینا جانتا ہے۔ آپ کی زندگی دراز ہو، لیکن ذرا میرے ساتھ رہنا۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 کی 5 نمبر آیت، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، اے میرا رسول ان نماز یاد کرنے والوں سے کہے، پتہ نہیں تم کہاں بیٹھ کے سنو گے فکرے، اے میرا رسول ان کو صرف نماز نہ یاد کروا، ان کے سامنے صرف حج کا ذکر نہ کر، ان کے سامنے صرف زکوٰۃ کا ذکر نہ کر، ان کے سامنے صرف روزوں کا ذکر نہ کر، ان کے سامنے صرف جنت کا ذکر نہ کر، ان کے سامنے صرف جہنم کا ذکر نہ کر، ان کے سامنے نیکیوں کا ذکر نہ کر۔ اللہ اور کیا کروں، بھیجا تو تو نے مجھے اسی لیے ہے
کہ میں ان کے سامنے سب کا تذکرہ کروں، تو اللہ فرماتا ہے ذکرہم بے ایام اللہ، ان کو اللہ کے دن یاد کروا۔ بندے ذاکروں کی زبان سے 13 رجب پڑھتے ہیں، میں اللہ کی زبان سے 13 رجب منبر پہ پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن پاک اب تو موبائل ہے تم لوگوں کے پاس، دنیا گول ہو کے تم لوگوں کی جیب میں آ گئی ہے۔ ابھی قرآن کھولو، موبائل پہ کھولو، گھر جا کے کھولو، جہاں تک سپیکر لگا ہوا ہے آواز جا رہی ہے، کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہے تو میں 14ویں سورہ کی 5 نمبر آیت کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ یہ روایت نہیں، یہ اللہ کی آیت ہے۔ تھوڑا سا جاگنا جی، یہ محمد کو مشورہ نہیں، یہ رسول کو بھی حکم ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَذِكْرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد کرو۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ان بستیوں میں اب قرآن پڑھنا بند ہو گیا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ ان کو اللہ کے، بولنا یار ذرا، میرا سفر دیکھنا، میری محنت دیکھنا، نتیجہ ایسا دے کے جاؤں گا تیری نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ شرط تیری توجہ ہے، ایسے تو ابس آ کے نہیں بیٹھا ہوا، تجھے کوئی لایا ہے تو تو بیٹھا ہے۔ ان کو اللہ کے دن، میں کہوں گا پروردگار سجدے یاد کروا، پروردگار تو حج یاد کروا، پروردگار تو اعمال صالحات یاد کروا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نبی تو سب کچھ یاد کروا رہا ہے، لیکن یاد کرواتے کرواتے تو کہہ رہا ہے ان کو اللہ کے دن یاد کروا۔ یہ کوئی دن اتنی اہمیت کے حامل ہے تو بعید نہیں کہ وحدت کے پردوں سے آواز آئے کہ یاد رکھ عرفان جعفری، جسے میرے دن یاد ہوئے اس کی میں نماز بھی قبول کر لوں گا، اس کا حج بھی قبول کر لوں گا۔ بھئی جاگنا میرے ساتھ، کوئی دن اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ وَشَکُورٍ، اور ان دنوں میں ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بتا کہ ان دنوں میں میری کچھ نشانیاں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے ساتھ رہنا جی۔ وہ روایتی باتیں، اب وہ جشنوں والی باتیں، پچھلے سال کا جشن میرا خیال ان گلیوں کو بھی یاد ہوگا۔ اگر وہ کام چاہتے ہو تو میں وہ کام شروع کر دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی علمی نتیجہ لینا ہے 13 رجب کے حوالے سے، جشن تم نے بڑے سنے ہوئے ہیں تو مست کے فقیر سے بھی جشن سن لو۔ بچوں کو بھی یاد کروا کے جاؤں گا یہ باتیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے میرا حبیب ان کو اللہ کے دن یاد کروا، ان دنوں میں بڑی نشانیاں ہیں، صابروں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے۔ آپ کی زندگی دراز ہو، میرا خیال ہے کہ نہیں، تھوڑا سا مجھے جگانا ہی پڑ جائے گا۔ اللہ کے دن یاد کروا، پروردگار تیرے دن کو اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ تو ہماری پنجابی میں ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ دن وہ یاد رہ جاتا ہے جس دن میں دیہڑی چنگی لگ جائے۔ اے ہون دیہڑی دار بندے میں نہ بول پہ سارے، ہے نا؟ وہ دن چنگا یاد رہتا نا چچا رفیع، جدن کوئی چنگا لنگر آ جائے، جی میں مولوی ذاکر انہوں 13 رجب بڑا یاد رہنا ہے۔ میرے نال بولو، میں فقیر بندہ، جڑے مولوی ذاکر انہوں نے دی میں گل پیا کرنا۔ تسی نات خان بچارا ذاکر اتنے زور لا لے کے چلا گیا، انہوں نے زبردستی کھڑا کر لیا، تسی بڑے پکے ہو، تسی نہیں کھڑے ہوئے جی۔ وہ اس علاقے دے مومنوں، وہ بندے کو بڑا دن یاد رہتا ہے جس دن اس کی دیہڑی چنگی لگی۔ اب فتویٰ نہ دے دینا، فتوے کی دکان پہ آج کے دن تالا رکھنا، کیونکہ آج 13 رجب ہے۔ میں کہوں گا پروردگار بھی وہ دن یاد کروا رہا ہے جن دنوں میں اللہ کی بھی دیہڑی لگ گئی تھی۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا، تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا۔ لیکن شیعہ سنی دوستو، اس علاقے کے مسلمانوں کو، حافظان قرآن اور قرآن سے پیار کرنے والے، 13 رجب میں آئے ہوئے کل ایمان کے دیوانوں، کچھ نہ کچھ تو ان دنوں میں ایسا ہے کہ جن دنوں کا تذکرہ وہ کرے جس کی زبان صرف اللہ کی زبان بولتی ہے۔ وہ دن کو اتنی اہمیت کے حامل تو ہے، اللہ کبھی دنوں کی قسم کھاتا ہے
اللہ کبھی چڑھتے ہوئے سورجوں کی قسم کھاتا ہے، اللہ کبھی کہتے اچھا دن بندے بڑے عجیب ہیں، وہ کہیں گے جی وہ دن تو عید کے دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن، ایک عید الفطر کا دن، چلو جن کو نہیں پتہ لگا ایک بکرے والی عید، ایک سیویوں والی عید، اللہ ان دنوں کا ذکر کہہ رہا ہوگا، ہاں بھائی وہ بھی عیدیں ہیں، جس دن میں بیٹھے ہو یہ بھی عید ہے، نہیں عید، وہ عید منانے کے لیے کپڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے، یہ عید منانے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی ہو مولا رزق فضل میں اضافہ فرمائے۔ ہاں وہ سیوی اور بکروں والی عید ہر کوئی منا سکتا ہے، یہ عید مناتا ہی وہ ہے جس کی ماں نے خیانت نہ کی ہو۔ میرے ساتھ رہنا، آپ کہیں گے شاید وہ عید ہے، اگر وہ ہوتی تو پھر سیگا جمع کا نہ ہوتا۔ اللہ کہہ رہا بے ایام اللہ، یہ تثنیہ کا سیگا نہیں، یہ جمع کا سیگا ہے۔ عربی میں دو ہو تو تثنیہ کہلاتے، دو سے زیادہ ہو تو جمع کہلاتے۔ پروردگار کے نزدیک وہ دو دن نہیں، وہ دن کوئی زیادہ ہے، جن دنوں کا اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ تو ان کو یاد کروا، ان کو سنا نہیں، ان کو یاد کروا، تاکہ یہ ان دنوں کی عزت کو، ان دنوں کی عظمت کو سمجھے۔ تو پروردگار وہ کون سا دن ہے جن کا ذکر تو چاہتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں وہ دن بیان کر دیے، فرمایا ان میں پہلا دن تو وہی ہے نا جب میں نے اپنے محمد سے کہا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد تو اپنوں کو میرے اپنے کے گھر میں بلا۔ پتہ نہیں کون ہے بھائی، پتہ نہیں کون ہے جو اپنا میں اور اپنا سمجھے۔ محمد تو اپنوں کو میرے اپنے کے گھر میں بلا۔ آپ کی زندگی دراز ہو، اچھا اللہ تو عشیر یاد کروا رہا ہے، پروردگار وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوگا، تجھے یاد ہوگا نا اگر عشیر نہ ہوتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں خدا ہوں۔ یہ عشیر ہو کیا تھی؟ عشیر تھی اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ابو طالب کے گھر۔ اب فکرہ سن لینا جو جشن سننے کے لیے آیا ہے، اسلام کا آغاز ہے، صحن ہے ابو طالب کا۔ اب مجھے نہیں پتا خان جی رحمان اور عمران میں رشتہ کیا ہے، توحید کے گھر کا مسئلہ ہو تو حل عمران کے صحن میں ہوتا ہے، خوشی عمران کے گھر کی ہو تو جشن رحمان کے گھر میں ہوتا ہے۔ سارے بولو ہے میری صبح کے ساتھ دل بولا، نہیں آپ کی صبح زندگی کے دراز۔ ساتھ دل بولا، گلے میں نعرے حیدری۔ یہ ذرا پہلے دن ذرا چیک کرتے آنا، میں تمہیں 13 رجب تک لے آؤں گا۔ میں نے 13 رجب فی القرآن موضوع پڑھنا ہے، اب میرے ساتھ رہنا، جہاں پر تم تھک جاؤ گے میں محسوس کروں گا کہ تم تھک گئے، میں تمہیں جگہ بھی لوں گا، لیکن تب تک پڑھتا رہوں گا جب تک وہ ترابی صاحب نہیں آتے۔ آج مجھے ترابی کا انتظار بھی کرنا ہے، اب میرے ساتھ رہنا ذرا۔ پروردگار معاملہ تو تیری توحید کا ہے، یہ تو عمران کے گھر کیوں جا رہا ہے؟ آپ کی زندگی دراز، لیکن چلو کیا کریں، دور ہی ایسا ہے، فکرہ میں ڈرے بغیر کہنے لگا ہوں، دور ہی ایسا ہے، آج کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں سفیان سمجھ میں آ جاتا ہے، عمران سمجھ میں نہیں آتا۔ پتہ نہیں کیوں ڈر کے فکرہ سے سنیا، کیوں ڈر کے فکرہ سے سنیا، کیوں ڈر کے پیچھے فکرہ سنیا۔ آپ کی زندگی دراز ہو، لوگوں کو سفیان سمجھ میں آ گیا ہے، عمران سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہماری مجبوری بن گئی ہے بابا جی 4 باتیں اپنی نسل کو یاد کروانے کی۔ کیوں تمہاری دور تمہاری نسلوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا وہ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، چند دن ذرا چند سال ٹھہر جاؤ،
اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نصاب ایک جیسا بناؤ. سکولوں کا نصاب، جو سکولوں میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کو ایک جیسا نصاب بناؤ. وہ ایک جیسا پتہ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ کر کے رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی پاک لکھے ہوئے تھے لوگ، میں فکرہ کرنے لگا ہوں، تم پاکوں کو کتابوں سے نکال سکتے ہو؟ جہاں تیرا بس چلتا ہے نا، تو بس چلا اور پاکوں کو، کتابوں کو دنیا کی کتابوں سے نکال دے، لیکن تیری حکومت کا اتنا اثر نہیں ہے کہ تو پاکوں کو قرآن کی آیتوں سے نکال دے گا. کسی بندے نے جا کے حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا تھا کہ اے حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ یہ تو بتائیے کہ فرزند ابو طالب محمد کے بھائی علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک فکرہ جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا تھا، تو اس کے متعلق پوچھ رہا ہے جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں 600 آیتیں نازل کی ہے. شاباش، آخر تک بولو. دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، میزان عدل میں تولا. سارے بولو، سارے. تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں کتنی آیتیں؟ 600 آیتیں. میں کہوں گا حکومت تو کتابوں سے مٹا، اللہ نہیں مٹنے دیتا. اللہ تو علی کے آنے پر کعبے میں پڑی ہوئی درار نہیں مٹا سکتا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے بعد کیونکہ جشن پڑھنے والا بھائی ہے اس لیے میں موضوع کے ساتھ چل نہیں رہا، لیکن تمہیں علی بادشاہ کی فضیلت قرآن سے ضرور سناؤں. اللہ کے دن یاد کروا. بھول تو نہیں گئے؟ بھول تو نہیں نہ گئے؟ اللہ کے دن، پہلا دن عشیر کا دن. اے پروردگار، عشیر کا دن وہ کیوں فرمایا؟ وہ اسلام کی پہلی میٹنگ، بانی حضرت ابو طالب، موضوع اللہ، سننے والے کئی، کھانے والے اس سے زیادہ، تائید کرنے والا ایک. اب یہ فکر، یہ واقعہ تو تیرے بچوں کو یاد ہے. سننے والے کئی، کھانا کھانے والے کئی، لیکن تائید کرنے والا ایک. جب محمد نے فرمایا ہے کوئی جو میرے ساتھ اللہ کے مشن میں ساتھی بنے، تو تاریخ والوں نے لکھا ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا. اچھا بھائی میری بات سن لینا ذرا، یہ بڑی بحث چل پڑی ہے، مجھے پتا ہے، میں گاؤں میں پڑھ رہا ہوں، میری سی ڈی کیسٹ ٹیپ ہو رہی ہے، یہ لائیو جا رہا ہوگا، ویڈیو بن رہی ہے. میں حقائق کی دنیا میں پلنے والا اور پڑھنے والا بندہ ہوں. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. بندے کہتے ہیں فلاں بندہ پہلا مسلمان. یا تا 98 والے تھوڑے آئے یا انہوں نے میں سننا بھول گیا. ٹھیک ہو گیا رفی؟ بندے گن لا ہوں تینا دی چپ تاڑ. وہ جی بزرگوں میں فلاں پہلا مسلمان. اچھا بھی یار جنہوں سمجھ آگئی نال دن دس دیو کہ فلانے تک کہیں دا جشن ہے نا یار. ہنسو تو صحیح، چہرے رکھے لے رکھو. خدا کی قسم علی کے آنے پہ. اچھا تم نے کبھی لائیو ابلیس دیکھا؟ کسی نے شیطان دیکھا ہے؟ شیطان بولو تو صحیح. شیطان نے دیکھا؟ اگر کہو تو دکھا دو. کسی نے کہا تھا میرے رسول سے، یا رسول اللہ اگر شیطان دیکھنا ہو تو کون وہ شیطان کیسا لگتا ہے؟ رسول نے فرمایا چلتا پھرتا شیطان بتاؤں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتاؤ. کہا بندے کے سامنے میرے بھائی علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دینا، اگر چہرہ اتر گیا، اگر چہرہ اتر گیا، اگر چہرہ اتر گیا تو سمجھنا یہ انسان نہیں، چلتا پھرتا شیطان. آخر تک ہاتھ بلند کر کے بولو حیدر. بابا ہر شخص نہیں لائق ندائے حیدر.
آہا کو چیت طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منکر نہ پکارے گا علی کو، کیوں ناپاک زبانوں پہ جو نام آ نہیں سکا۔ واہ واہ نہیں جشن، سلامت رہے آپ، مولا توفیقات خیر میں برکت نازل۔ الہی آمین۔ وہ اللہ کے دن یاد کروا۔ اشیر سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو، بندے کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگوں میں پہلا مسلمان تھا، جی بزرگوں میں پہلا، جوانوں میں فلاں اور بچوں میں علی۔ اچھا یہ بچپن پہلے آتا ہے یا جوانی؟ واہ واہ ماشاءاللہ اچھا جی جنہیں تو نہیں آئی ہو نہ بولو، جنہیں جوان ہو تو بولو۔ اچھا جوانی پہلے آتی ہے یا بڑھاپا؟ بولو تو صحیح۔ میں یوم علی کے اوپر اس چک کے اس تاریخی جشن میں، تاریخی اجتماع کے سامنے گھڑے میں منہ دے کے بات نہیں کرنے لگا، سپیکر پہ منہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں۔ کسی کو مسئلہ ہو تو وہ بانی کو تنگ نہ کرے، مجھے بلانا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جس کا بھی مصطفیٰ سے رشتہ ہے وہ کلمے کے بعد کا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جس کا بھی میرے مصطفیٰ سے رشتہ ہے وہ کلمے کے بعد کا ہے۔ صرف کائنات میں ایک خاندان ابو طالب ہے جو جس کا رشتہ مصطفیٰ سے تب سے تھا جب مصطفیٰ پہ بھی بچپن آیا تھا۔ اور تمہیں شاید کسی نے حدیث کا اگلا ٹکڑا نہیں سنایا، ورنہ تم زمین پکڑ کے نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے نا، جب کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ مجھے منبر حسین کی قسم ہے، مجھے جشن علی کی قسم ہے، یہ کائنات کا واحد فکرہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے 35 مرتبہ بار بار دہرا کے کہا، ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں بار بار مصطفیٰ کہتا رہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ لوگوں نے سن لیا کہ مصطفیٰ تب نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ نبی نے پھر فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ اب جو مصطفیٰ کے مزاج کو سمجھتے تھے پریشان ہو کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کوئی بڑی بات ہے، ورنہ مزاج عالی میں یہ بات نہیں کہ ایک بات کو بار بار دہرایا جائے۔ مصطفیٰ نے ان کو اور حیران فرمایا، پھر فرمایا کنت نبیا، مصطفیٰ کہتے رہے یہ حیران ہوتے رہے، مصطفیٰ کہتے رہے یہ حیران ہوتے رہے کہ اچانک مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب داخل ہوئے اور مصطفیٰ کا کلام سن کے کہا صدق یا رسول اللہ، اے نبی اللہ آپ نے سچ کہا، کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم تھا، لیکن کنت ولیا آدم بین الماء والطین۔ مصطفیٰ تو اس وقت نبی تھا، میں اس وقت ولی تھا۔ آپ کی زندگی دراز ہو، صبح کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا۔ جس کا بھی میرے نبی سے رشتہ ہے وہ کلمے کے بعد کا ہے۔ کنائے کی دنیا سے میں گزرنے لگا ہوں، کنایا سمجھتے ہو، بات بھی نہیں کہنی اور بات بھی کہہ جانی۔ جسے سمجھ آئے وہ یہیں پہ دعا دے، جسے سمجھ نہ آئے وہ بعد والے سے پوچھ لے اور پھر دعا دے۔ میری مجبوری ہے بھائی، میری مجبوری ہے، مولا کی قسم پھر پوچھیا میری ضمانت کران میں نہیں آؤں گا۔ میں 2 وری ہویا ہیں بانی صاحب، میں 2 وری ہویا ہیں۔ مولا جاندہ جی اسکر نو پتہ ہے اس گل دا، اللہ ان سے دبے میرا ویر ہے۔ یہ سب نے سنا ہے نبی ایک غار پہ جاتے تھے۔ اچھا پتہ تو سارے انہوں جشن کر کے علامے بنے ہیں۔
اے جشن ہے، اے جشن ہے، مولا دی قسم اے جشن ہے۔ علی بادشاہ دے ذکر چ ہس پینا یہ ماں دیاں شرافتاں دی نشانی ہے۔ آپ کی زندگی دراز ہو۔ کیوں بابا جی؟ وہ نبی مصطفیٰ ایک غار میں جاتے تھے، غار وہ اتنی چھوٹی سی، جنہوں نے دیکھی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی جشن کا صدقہ مولا نے دکھائے۔ وہاں پر کھڑے ہو تمہیں میرے فکرے یاد آئے، پھر تم مجھے وہاں کھڑے ہو کے دعا دو، میرے لیے اعزاز کی بات ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹی غار ہے بانی جی کہ ایک بندہ بڑی مشکل کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، یہ راوی کو پتا ہے جو اس رات کا اس روایت کا راوی ہے۔ غار کی ڈک ہے بھی اتنی چھوٹی بابا جی، ایک بندہ بڑی مشکل سے بیٹھ سکتا ہے۔ اس میں میرا مصطفیٰ بیٹھا تھا۔ اچانک سے ایک فرشتہ آ گیا۔ کون آ گیا؟ فرشتہ۔ اتنے نہیں آن لگا، ڈرنا نہیں۔ ایک فرشتہ آ گیا۔ فرشتہ رفیع بھائی بہت بڑا تھا۔ ابھی مصطفیٰ نے بتایا نہیں کہ فرشتے ہیں، راوی کو پتا چل گیا کہ فرشتہ ہے۔ پتہ نہیں بھی کتنے بیٹھے ہو، درمیان والا پاسا میرے نال ہی، پیچھے والے بندے ٹھیک بیٹھن سارے، اگلیاں سیٹیں تے خبریں کو جمپ لگ دینے بندیاں نو، او پیچھے ٹھیک ہے بس میری، او ماشاءاللہ ٹھیک ہے ساری، او پچھلا ملہ ٹھیک ہے جی، ذرا اگلے قابو ہو۔ غار اتنی چھوٹی ہے بھائی جان، اس میں ایک بندہ مشکل سے آتا ہے، اور وہاں بیٹھے ہیں میرے نبی اللہ۔ ابھی نبی نے نہیں بتایا کہ کوئی خدا ہے، ابھی اسلام کی پہلی وحی بھی نہیں ہوئی، ابھی اللہ کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ راوی بہت تیز ہے، اس راوی نے دیکھ لیا کہ فرشتہ ہے۔ اچھا بھی حدود اربع سننا اور راوی دیکھنا کتنا جینیس ہے، کوئی جینیس راوی ہے۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے کا سر لگ رہا ہے آسمان کو، فرشتے کے پیر لگ رہے ہیں تحت الثری کو۔ ایڈی تیز نظر نہ راوی۔ اب وہ بزرگ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے اقرا، پڑھیے۔ اس کی سماعت کا آپ نے میرے خیال اندازہ نہیں کیا۔ ابھی مصطفیٰ نے نہیں بتایا کہ فرشتے ہیں، راوی کو پتا چل گیا کہ فرشتہ ہے۔ اب مصطفیٰ کو بھی نہیں پتا بھی اتنا بڑا فرشتہ اتنی سی غار میں آ کیسے سکتا ہے۔ بندہ وہ ساڈے علاقے دے وچ ایک پہلوان سی جی، اس آکھیا جی کڑے وچ رچ پھسیا، شاعر کرن لگ پیا نا شاعری، اس آکھیا جی کڑے وچ رچ پھسیا۔ او بندے آکھیا پہلوان جی مہربانی کرو، کڈا کہ کڑا تے رچ کڈا وڈا، انہیں کہا چھڈو پھساون والا ویکھو۔ یہ چھوٹی سی غار میں اتنا بڑا فرشتہ، میں نے بھی کہا چلو چھڈو راوی ویکھو۔ ہاں میرے نال رہنا ذرا، جشن ہے جشن، تن پتہ میں ہوئی گلا نہیں کرتا لیکن جشن ہے۔ وہ راوی نے جناب سن بھی لیا کہ فرشتہ بولتا بھی ہے، کان بھی بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ، اور اس نے کہا اقرا، یہ وحی تھی۔ ابھی مصطفیٰ نے نہیں بتایا کہ وحی تھی، راوی کو پتہ چل گیا کہ وحی تھی۔ آگے سے مصطفیٰ نے کہا لا اقری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ایڈا تعلیم یافتہ راوی، اس نے دیکھا، اس نے کہا، پھر اس فرشتے نے مصطفیٰ کو وہ جو بھی کیا، جپھی چھپھی ڈالی، کوئی بھینچا سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، اور میرے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کیا۔ تو ایسے راویوں کو مان، علی والے ان راویوں کو نہیں مانتے۔ علی فرماتے ہیں بولو کہ پہچانے جاؤ، تائید کرو اس فکرے کی، تو مان ایسے راویوں کو جو مصطفیٰ کا آپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ علی والے ان راویوں کو نہیں مانتے۔ علی والے کن راویوں کو مانتے؟ خدا کی قسم، سلیمان کھڑا تھا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اتنا محب تھا سلیمان مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے، اتنا محب تھا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے، خدا کرے میں فکرہ پڑھ جاؤں، تم سن کے اس کو یاد کر لو، اتنا محب تھا سلیمان میرے نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے۔ اس چہرے کو دیکھتا تھا سلیمان، جس چہرے کو اللہ دیکھتا تھا یا علی دیکھتا تھا، اس چہرے کو دیکھنے کی زیارت میں اتنا محب تھا کہ مصطفیٰ کو کہنا پڑا سلیمان دیکھتا چاہے مجھے رہے، لیکن اپنا پیر اٹھا، لیکن اپنا پیر اٹھا، لیکن
لیکن اپنا پیر اٹھا، یا علی میری مدد کری۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے سلمان دیکھتا مجھے رہے، لیکن اپنا پیر اٹھا۔ مسلمان حیران ہوئے، ایک مرتبہ اپنا پیر اٹھایا، اٹھا کے پیچھے ہو کے کہتا ہے مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کریم فرماتے غلطی کوئی نہیں ہوئی، فرشتہ تھا اس کی ابا پہ تیرا پیر آ گیا تھا۔ او مصطفیٰ تو مجھے دیکھ رہا تھا نا، فرشتے کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سلمان کی عبادت کو توڑ دے۔ باہر کیف باہر کیف وہاں سے میرے نبی اللہ اتر کے کوہ صفار پہ آئے، مکے کی بلند پہاڑی پہ۔ مکے کی بلند پہاڑی پہ آ کے میرے مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا، ہلا ہلا کے کہنے لگے بھی میری بات سنو، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، میری طرف رہنا جی، دیکھنا میری طرف، جو ہاتھ ہلا رہے ہیں، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ کہ پاس سے ابو لہب گزرا۔ ابو لہب گزرا، ابو لہب نے دیکھے مصطفیٰ کے ہلتے ہوئے ہاتھ، صرف ہلتے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھے، حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ جس طرف سے ہاتھ ہلتے ہیں درخت اسی طرف سے جھک جاتے ہیں، جس طرف سے ہاتھ ہلاتا ہے پتھر اسی طرف سے بلند ہونے لگ جاتے ہیں۔ کہ مصطفیٰ کہہ رہے تھے نا کہ پاس آ جاؤ، پاس آ جاؤ، یہ خود کہتا ہے، کہنے لگا مجھے پہاڑوں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ اس کے بلانے پہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے۔ کہ اچانک اس نے کہا، اچانک اس نے بد دعا دی میرے مصطفیٰ کو، کہنے لگا اللہ تیرے ہاتھوں کو توڑے۔ ادھر سے اس نے کہا اللہ تیرے ہاتھوں کو توڑے، ادھر سے آیت آنے لگی تبت یدا ابی لہب، او ابو لہب تو نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ تو نے کہا توڑے۔ جب میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب، اے اللہ کرے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، مجھے اسی دن پتا چل گیا کہ اگر کوئی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ حملہ کرے تو اللہ ہاتھوں پہ حملہ کرتا ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کے دماغ پہ حملہ کرے۔ پتہ چل گیا سب کی ہو گیا نو۔ علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، وذکرہم بِأَیَّامِ اللہ۔ بات یاد ہے نا جی، بات بھول تو نہیں گئے؟ اے نبی ان کو اللہ کے دن یاد کروا، ان کو عشیر یاد کروا۔ پڑھوں کہ چھوڑوں؟ تھک تو نہیں نہ گئے؟ ابھی تو جشن میں نے شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو میں شاید تمہید کے پہلوؤں سے گزر رہا ہوں۔ اے نبی ان کو اللہ کے دن یاد کروا۔ اب مصطفیٰ اس پہاڑی سے اترے، اتر کے راوی نے کہا کہ سیدھے ملیکۃ العرب کے گھر آئے۔ چلو جسے پتہ نہیں چلا تو ملیکۃ العرب اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے پیسے مسلمانوں کے کلمے نے بھی دینے ہیں، نماز نے بھی دینے ہیں، حج نے بھی دینے ہیں۔ اوئے ہوئے اس علاقے آلو انصاف نہیں جگیتا اس فکر نا۔ اتنی امیر بی بی جس کے تخت سے اتری ہوئی میل کا صدقہ بٹے تو عرب کے بھوکے غنی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا فکرے میں بڑا زور ہے، بندہ زور ہی نہ لگائے، لیکن آپ نے اچھا سنا بھائی، بہت اچھا سنا اس فکرے کو۔ جس کے برتن اٹھا اٹھا کے بھوکے غنی بن جائیں۔
آپ کی زندگی دراز ہو. وہ اس مخدومہ کے پاس آئے. اب رسول نے آ کے فرمایا ملکۃ الارض وہ پیغام آ گیا. یہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو پہلے سے جانتی ہو. توجہ کر کے سنو، توجہ کر کے سنو. بوجھ تو نہیں بن گیا میں؟ دل لگا ہوا ہے ذکر میں؟ اچھا بسم اللہ. مجھے بتا دینا، میں تنگ کرنے والا خطیب ہی نہیں ہوں. جہاں پہ تم تھک جاؤ گے میں ویسے چلا جاؤں گا. چلتے رہو گے تو ساری رات جانے، علی کا ذکر جانے. عرفان تھکنے والوں میں سے ہے نہیں. اگر کسی کا عرفان ہی تھک جائے بندہ پاگل ہو جاتا ہے جی. آپ کی زندگی دراز. اب یہ کسے کہا جاتا ہے؟ جسے پہلے سے پتا ہو کہ کوئی پیغام آئے گا. بی بی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اسی دروازے پہ چل جس دروازے پہ میں دلہن بن کے آئی تھی. اللہ کے دن یاد کروا. یہ بھی ایک دن ہے، پہلی وحی کا دن ہے، عشیر کا دن ہے. پھر اللہ چلتا گیا، پھر اللہ چلتا گیا، مقام بدر کا آ گیا. اب تو خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ اس بات کا بھی انکار کرنے لگے کہ علی کعبے میں آیا ہی نہیں. ہاں ہاں، آپ لوگ صرف میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں رہتے ہیں، ہم تو پاکستان سارا پھرتے ہیں، پھر مولویوں کے ساتھ بھی بحثیں چلتی رہتی ہیں، کتابیں بھی دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ نصاب سے مٹا رہے ہیں. کیونکہ نصاب میں کبھی جنگ بدر ہوا کرتی تھی، کبھی جنگ احد ہوا کرتی تھی. جنہوں نے پڑھی ہے وہ ذرا تھوڑا تھوڑا سر ہلائیں. کوئی نہ کوئی اسکول ٹیچر تو بیٹھا ہوگا نا میری مجلس میں. کبھی جنگ بدر ہوا کرتی تھی، میرے وقت میں تو ہوا کرتی تھی. کبھی کسی جگہ پہ فتح خیبر ہوا کرتی تھی، کسی جگہ پہ غزوہ خندق ہوا کرتی تھی. سلیبس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. یہ مٹا اس لیے رہے ہیں کہ جو بدر میں لڑا اس کا بھی بتانا پڑے گا. آج کا بچہ بڑا تیز ہے، آج کا بچہ بڑا تیز ہے. خدا کی قسم آج کے بچے بڑے تیز ہیں. وہ ضرور پوچھتے ہیں، چاہے ماسٹر سے پوچھیں چاہے ابے سے پوچھیں، کہ ابا جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تو تلواریں بھی تھوڑی تھی، گھوڑے بھی تھوڑے تھے، آخر یہ جیت کیسے گئے؟ تو پھر کچھ بتائیں نہ بتائیں یہ ضرور بتانا پڑتا ہے. بیٹا اس وقت مجبوری تھی، لڑنے والا علی تھا. ہائے 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 علی اقرار بیٹا مجبوری یہ تھی کہ اس وقت لڑنے والا علی. پھر بچے احد کی جنگ پڑھتے ہیں، پھر یہ پوچھتے ہیں ابا جان وہ کون تھے؟ وہ جو میں پہلے کیا میں 2 وری ہو کے آیا، مہربانی کرو. وہ جو پھر اتھوں سدھا تیدے کر ایک صاحب بیوی کے گھر، اور بیوی سے کہہ رہے تھے بہن جی تھوڑا سا پانی مل جائے گا. اس نے کہا صاحب تھکے ہوئے زیادہ ہیں، گھر ٹھیک آئے ہیں. ہمارے ہاں تو ویسے بھی رشتوں کا احترام نہیں ہوتا. بس 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 ایتھے کی رہنا میرے نال ہن انجی کھلے کھلے چہرے دے نال. ہمارے ہاں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں بابا جی وہ محمد رسول اللہ کیسے بچے تھے؟ تو پھر بتانا پڑتا ہے بیٹا مجبوری یہ تھی، بچانے والا علی تھا. پھر بتاتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے ہاں تو سلیبس میں ہوا کرتی تھی. اب مجھے مجبوری یہ ہے کہ بچوں یہ چیزیں سلیبس سے ختم ہو رہی ہیں، تو سلیبس سے مٹا، ہم مجلسوں میں شروع کر دیتے ہیں. یہ نہ کوئی میرے جشن کے بعد میرے بانی سے کہا عرفان جعفری یار اس دفعہ تو تھوڑا جا بور کر گیا، وہ جنگ خندق خیبر سنا کے چلا گیا. مجبوری بن گئی ہے. میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں 13 رجب کی اس رات کا، مقدس رات کا، خدا کا واسطہ ہے. سونے سے پہلے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ادھر ادھر کی باتیں سنانے سے کی بجائے علی کی جنگیں سناؤ. تیرے بچے بہادر ہو جائیں گے. ہاں ہاں یہ ہے تو جشن لیکن پیغام تو ہے نا مولا کا.
بابا جان پھر وہ پوچھیں گے بابا جی وہ ہم نے سنا تھا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، تو پھر چاہے ماسٹر بتائے چاہے ابا بتائے، کہے گا بیٹا وہ ٹوٹی زمین پہ تھی لیکن بچوں کا درزی لوہار بن کے تلوار آسمان سے لے آیا۔ یہ آواز کھول بھائی نہیں ٹھیک۔ فکرہ پتہ نہیں تم نے سنا یا نہیں سنا، میں نے کہا کہ چاہے پھر ابا جی بتائیں چاہے ماسٹر جی بتائیں کہ بیٹا مجبوری تھی، بچوں کا درزی لوہار بن کے علی کی تلوار لے کے آ گیا، اور پھر وہ قصیدہ بھی پڑھتا ہے اللہ فتح اللہ علی لا سیف اللہ، پھر خندق آ جائے گی۔ خدا کی قسم انہیں کعبے میں علی کیسے دکھائی دے جنہیں سفید دن علی پہ اتری ہوئی تلوار دکھائی نہیں دیتی۔ تو تلوار کو نصاب سے مٹا سکتا ہے، سورہ الحدید قرآن سے نہیں نکال سکتا۔ آپ کی زندگی دراز ہو، پھر چلتے چلتے ساؤنڈ آ لیا زندگی ہوئے تیری ٹھنڈ تے نہیں لگن ڈی نا میرے نار رہنا، چلتے چلتے آگے آ گئی خندق، اب آ گئی خندق۔ پھر بچے پوچھیں گے ابا جی وہ جو کہہ رہا تھا وہ جسے کسی نے مل کے خندق پار کروائی تھی۔ بس بچوں یہ کنارے ہیں میرے، بس یاد کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا۔ وہ جو کہہ رہا تھا آؤ جنت بھیجوں، تو جنت کا نام سن کے مصطفیٰ کے خیمے میں خاموشی کیوں تھی؟ وہ تو کہہ رہا تھا او مصطفیٰ نبی اللہ آپ کے ہاں یہی ہے کہ جو میری تلوار سے مارا گیا وہ جنت تے آ جاؤ میں بھیجنا سے آ گیا۔ تو بابا جان وہ مصطفیٰ کے خیمے میں سناٹا کیوں تھا، اور نبی کو یہ کیوں کہنا پڑا جس زبان سے کبھی کوئی لفظ نہیں نکلا، اس نے کیوں فرمایا من لحاظ القلب؟ ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کر سکے؟ تو میں کہوں گا پتہ چل گیا، نبی نے بتا دیا کتا ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی مصطفیٰ کے دروازے پہ اونچی آواز سے بولے۔ پیچھے رہ جاؤ تھوڑی اپنی مرضی، نال لے جاؤ تھوڑی اپنی مرضی۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، دل کھول کے اچھی بول کے علی حق نعرہ حیدری۔ ایک بات تو اس علاقے والوں فائنل ہو گئی کہ کتا ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کے دروازے پہ اونچا بولے، چاہے خیمے پہ بولے چاہے دروازے پہ بولے۔ مصطفیٰ کہتا ہے من لحاظ القلب، ہے کوئی اس کتے کی زبان پوری کرنے والا؟ پھر بابا جان بتائیے کون اٹھا تھا؟ اب مجبوری یہی ہے کہ وہ بتائیں گے، چاہے باپ بتائے چاہے ٹیچر بتائے، بیٹا کیا کرے مجبوری ہے، پھر بھی علی کھڑے۔ جی وہ علی والو، جی وہ علی والو۔ پھر وہ بھائی جان سلیبس میں ہوا کرتی تھی بچوں یہ فکریں یاد کر لینا، آج کا جشن میرا ٹھیک 1 سال بعد تمہیں یاد آئے گا، اگلے جشن میں اگر زندگی رہی اور مجھے آنے کا کہا گیا تو میں جب آؤں گا پھر میں تم سے پوچھوں گا سناؤ میں پیچھے جو سٹوریاں سنا کے گیا تھا اب وہ سٹوریاں کہاں گئی ہیں؟ یہ سازش ہو رہی ہے تیرے خلاف، تیرے بچوں کو جاہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے تو ہوش کر، اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنا، اگر کہانی ہی سنانی ہے تو پھر علی کی سنا۔ تیری زندگی دراز ہو میرا جوان، جس نے پیچھے بیٹھ کے تائید کی ہے، خدا کا واسطہ۔ پھر پوچھیں کہ بابا وہ ایک خیبر بھی ہوا کرتی تھی، 39 دن بعد ایک لفظ کہنے لگا، میرا کنایا دیکھنا، ذرا توجہ کرنا ویر۔ بابا وہ خیبر کے میدان میں ہم سنا کچھ جانوروں کو دیکھ کے ڈرتے بہت تھے۔ ہاں نا بھائی وہ ڈر ہوتا ہے نا مجھے کھا نہ جائے، اور اکثر تو کھائے گئے، پک گئے، میں نہیں کہتا، اسد الغابہ والا کہتا ہے۔ سلمان دوڑتا ہوا نبی کے خیمے میں آیا، یا رسول اللہ آپ خیمے میں بیٹھے، باہر گھوڑے تھوڑے رہ گئے،
مصطفیٰ خیمے سے باہر آئے اور فرمایا نکالو جس نے کھایا ہے، حلق میں انگلیاں ڈال کے نکالو۔ اور میں ابھی خیمے میں گیا تھا، تم حرام کھا گئے۔ بابا وہ سنا ہے، وہ 39 دن بعد والا خیبر۔ بابا وہ مجبوری کیا بنی؟ کہا بیٹا وہ 39 دن علی تھے نہیں، جب تھے نہیں تو پھر تھے نہیں۔ ایک اور فکرہ کہوں، جب علی تھے نہیں تو کوئی اور تھا نہیں۔ یار بڑے مزے سے جشن سن رہے ہو، مولا کی قسم بڑے مزے سے جشن سن رہے ہو۔ میرا دل کرتا ہے میں ساری رات ہی باتیں کرتا رہا ہوں تم سب لوگوں کے ساتھ، بڑا لطف لے رہے ہو اس بات کا۔ جب علی تھے نہیں تو کوئی اور تھا نہیں، کیا کرے؟ پھر بابا فرمایا پھر کیا؟ اچانک مصطفیٰ کو حکم آیا خیمے چل۔ مصطفیٰ خیمے گئے بابا۔ پھر مصطفیٰ نے مصلی بچھایا۔ پہلی جنگ میں فرشتے آئے گئے تھے بابا۔ یہاں فرشتے آئے؟ فرمایا نہیں، یہاں فرشتے نہیں آئے، یہاں مشورہ آیا۔ جسے فرشتے اور مشورے کی سمجھ آئی ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں۔ میرا سارا جشن جس بندے نے بے نیازی سے سنا لیکن اس فکرے پہ بولا اسے میرا سلام ہے۔ بابا پہلی جنگ میں تو فرشتے آئے تھے بابا، یہاں بھی فرشتے آئے؟ کہا نہیں بیٹا، یہاں پہ مشورہ آیا۔ فرمایا بابا وہ مشورہ کون سا تھا؟ فرمایا وہاں سے آواز آئی خیمے میں نہیں دوں گا، ذرا خیبر کی پہاڑی پہ چل۔ مصطفیٰ چلے، کہا مصطفیٰ ایسے نہیں، ذرا جوتیاں اتار۔ مصطفیٰ ایسے نہیں، ذرا جوتیاں اتار۔ مصطفیٰ نے نالین اتاری۔ تم فکرہ بے نیازی سے سن گئے، یہ وہ نبی ہے جو معراج پہ جائے تو اللہ کہتا ہے جوتے سمیت آ۔ آج کوئی معاملہ معراج سے بھی بڑا ہونے والا ہے۔ فرمایا ایسے نہیں، ذرا جوتے اتار۔ مصطفیٰ نے جوتے اتارے، کہا نبی اللہ ذرا اپنا امامہ بھی اتار، زلفوں کو کھول، ملانگ بن۔ ایسے نہ کیا کرو، کسی کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، کسی کی زلفیں بڑی ہوئی ہو، اسے مذاق نہ کیا کر، بلکہ یاد رکھا کر کہ اگر کبھی علی کی ضرورت بن جائے تو مصطفیٰ بھی ملنگ بن جایا کرتے تھے۔ اچھا پھر کہا اپنی آستینیں الٹ۔ اب مصطفیٰ نے اپنی آستینیں الٹی۔ اب جنہیں عشق ہے نا میرے نبی سے وہ سر اٹھاؤ۔ یوں آستینیں الٹی تو کلائیاں نظر آنے لگیں۔ چشم فلک نے مصطفیٰ کی کلائیوں کو پہلی بار دیکھا۔ ہوائیں مصطفیٰ کی زلفوں سے ذرا کھل کے پہلی بار ملنے لگیں۔ دوش رسالت پہ زلفیں اڑنے لگی۔ جہاں بھی مصطفیٰ خیبر کے میدان میں اپنا پاؤں رکھتا زمین مصطفیٰ کے تلوے چومنے لگی۔ مصطفیٰ مشیت کو دیکھنے لگا، پروردگار کہاں تک چلوں؟ فرمایا بلند جگہ پہ آ۔ بلند جگہ پہ آیا، کہا آپ بتا کیا کروں؟ کہا آپ کا پڑھ ناد علی ین۔ علی گھر مل بیٹھے نہیں ملتا، علی پانے کے لیے تو مصطفیٰ کو بھی یا معراج پہ جانا پڑتا ہے یا خیبر کی پہاڑی پہ آنا پڑتا۔ مظہر العجائب کل ایمان نعرہ حیدری۔ ناد علی وظیفہ نہیں، ناد علی توحید کا مشورہ ہے مصطفیٰ کو۔ آپ کی زندگی دراز ہو، یہ ہے علی، یہ ہے میرا بھائی علی۔ مصطفیٰ کی بات بات میں علی، تو ساری کتابوں سے علی مٹا، مصطفیٰ کی حدیثوں سے کیسے مٹائے گا؟ میرے نال ہو جی، اس علاقے والے ہو، میرے نال ہو۔ بسم اللہ اذکروا بایام اللہ۔ ان کو ایک ایک دن یاد کروا۔ اب سمجھ میں آیا اللہ دن کیوں یاد کروا رہا ہے؟ کیونکہ جس بھی دن کا تذکرہ مصطفیٰ کرے گا اس دن میں لوگوں کو علی نظر آئے گا۔
بھی تم مصطفیٰ جب بھی تو دنوں کا تذکرہ کرے گا، چاہے عشیر کا کرے گا تب بھی علی دکھائی دے گا، بدر کا کرے گا تب بھی علی دکھائی دے گا، احد کا کرے گا تب بھی علی دکھائی دے گا، خندق کا کرے گا علی دکھائی دے گا، خیبر کا کرے گا علی دکھائی دے گا، بستر کا کرے گا علی دکھائی دے گا، معراج کا کرے گا علی دکھائی دے گا، نماز کا کرے گا علی دکھائی دے گا۔ مصطفیٰ تو دنوں میں یاد کروا، میں کعبے میں علی کو بھیج کے لوگوں کے سامنے کعبہ باقی رکھ کے ان کو ایک ہی فکرہ کہوں گا، اسے گھوم گھوم کے نہ دیکھو، اس میں یہ دیکھو علی آیا کہاں سے تھا۔ سارے ماشاءاللہ، مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، خیبر میں کبریا نے کہا یا محسن وہ میری قبر میں منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی۔ فاز کرو بے ایام اللہ۔ اب پتہ چلا مصطفیٰ کو اللہ دن کیوں یاد کروا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، ذرا سوچا اس نہج کے اوپر، اس نہج کے اوپر سوچا کہ علی کعبے میں کیوں آیا؟ جشن سارے پاکستان نے پڑھے ہے تو سارے پاکستان تے تساں سنے ماشاءاللہ۔ ذرا اس طرح بھی سنا کرو۔ یہ 98 والے میری عادت کو زیادہ جانتے ہیں، ابھی تک میں نے سوال ہی پہلا کیا ہے، ورنہ میری گفتگو میں سوال زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ علی کعبے میں کیوں آیا؟ اور کوئی گھر نہیں تھا؟ چلو بات یاد آ گئی ہے تو ایک بات میں کرتا چلوں۔ اس علاقے کے جتنے میرے اہل سنت والجماعت بھائی ہیں وہ اس فکرے کی تائید کریے ضرور بولیں۔ شیعہ چپ بھی کر جائیں تو میں راضی کھڑا ہوں۔ جتنا تم نے بولنا تھا تم نے بول لیا، اب میرے سنی بھائیوں کی باری ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے ایک فکرہ انصاف سے بتانا، مصطفیٰ بڑے ہیں یا مرتضیٰ بڑے ہیں؟ تمہاری خاموشی نہیں چاہیے، جواب چاہیے۔ مصطفیٰ بڑے ہیں یا مرتضیٰ بڑے ہیں؟ بولو تو صحیح، پچھلے بندے بولو، مصطفیٰ بڑے ہیں یا مرتضیٰ بڑے ہیں؟ بول پانی ہون بول، کون بڑے ہیں؟ مصطفیٰ بولو نا جی سارے، مصطفیٰ بڑے ہیں نا، بے شک مصطفیٰ بڑے ہیں، لیکن ہم علی کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ہم علی کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم علی کو عین اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو وجہ اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو لسان اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو قدرت اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو مظہر اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو جنب اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو سر اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو دلیل اللہ مانتے ہیں، لیکن ہمارا اتنا بڑا علی اپنے سر کے امامے کے ساتھ جس کی نالین صاف کرتا دکھائی دے اسے مصطفیٰ مانتے ہیں۔ آپ کی زندگی دراز، اب کون بڑا ہے؟ مصطفیٰ بڑے ہیں، اور بظاہر بھی زندگی پاک میں بھی، بظاہری زندگی میں بھی 30 سال بڑے ہیں مصطفیٰ۔ یکم عام الفیل میرا مصطفیٰ آیا، 30 عام الفیل 13 رجب کو علی مرتضیٰ آئے۔ بچوں یاد ہو گئی بات؟ اب بڑے کون ہیں؟ بولو گے تو آگے بات چلے گی۔ مصطفیٰ بڑے ہیں۔ یہ چھوٹا کہاں آیا؟ پتہ سارے انو علامہ بن گئے۔ چھوٹا کہاں آیا؟ اللہ کے گھر میں۔ کہاں آیا؟ پتہ نا کہاں آیا جی؟ مصطفیٰ کہاں آئے؟ تیری زندگی دراز ہو جو بولا ہے، لیکن اگر بولا ہے نا تو میرے ساتھ رہی، یا مجمع چھوڑ بھی چلا جائے تو میرے ساتھ رہنا۔ چھوٹا آیا اللہ کے گھر، بڑے کو کسی بڑے گھر آنا چاہیے تھا۔
کوئی تو ہو اس فکر کو بول کے سمجھنے والا. میرے اللہ پاسے ویکھیا بھائی جان, میرے اللہ پاسے ویکھیا جی ذرا. چھوٹا کہاں ہے موٹا جی؟ اللہ کے گھر میں. بڑے کو تو پھر بڑے گھر میں آنا چاہیے جہاں مسلمان ڈوب کے مر جا. اللہ کے گھر کے علاوہ مکے میں کوئی گھر تلاش کر. ہاں 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 بھائی جان میرے نال انصاف کی گل کرو, انصاف سے بولنا ہے. میں رائتی نمبر نہیں کبھی مانگ کے پاس ہوا, میرا ایجوکیشنل کیریئر گواہ ہے. میں بچوں کبھی رائتی نمبروں پہ پاس ہی نہیں ہوا. جہاں تک بھی پڑھا ہوں اپنی محنت سے پڑھا ہوں, جو پڑھ رہا ہوں اپنی محنت سے پڑھ رہا ہوں. حوالہ کسی کو چاہیے ہوگا تو عرفان جعفری حاضر ہے, میرے ساتھ رہنا. چھوٹا آیا اللہ کے گھر, مصطفیٰ کو آنا چاہیے بڑے گھر میں. اللہ کے گھر سے بڑا کوئی گھر ہے؟ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے بابا جی بابا جی بابا جی میرے نال دے سب میرا ساتھ دے جی, خدا کا واسطہ. مصطفیٰ کو آنا چاہیے تھا کسی بڑے گھر میں, تو مصطفیٰ آیا ہی بڑے گھر میں. اچھا مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں لفظوں کا معنی عربی زبان میں ہے چنا ہوا. مصطفیٰ بھی چنا ہوا, مرتضیٰ بھی چنا ہوا. لیکن یہاں پر ایک میں فرق کر کے جا رہا ہوں, جیسے عربی آتی ہے بعد میں عربی ڈکشنری چھانتا رہے اور میرے لفظوں کی تائید کرے, پھر مجھے گھر جا کے دعا دے, جب کسی سے پوچھ لے تائید ہو جائے پھر بولنا. مصطفیٰ بھی چنا ہوا, مرتضیٰ بھی چنا ہوا, لیکن دونوں چنے ہوئوں میں فرق ہے. مصطفیٰ اس چنے ہوئے کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے چنا جائے. نہ میں بے استاد ہوں نہ میں بے مرشد ہوں, میں نہیں بات سمجھا سکا تمہیں. میں چن لوں اس بچے کو کہ یار میں نے چن لیا اس بچوں کو آپ کے لیے, میرے بعد یہ پڑھے گا, یہ ہے میرا چنا ہوا تمہارے لیے. جو دوسروں کے لیے چنا جائے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ, جو اپنے لیے چنا جائے اسے کہتے ہیں مرتضیٰ. اوئے ہوئے آج 13 رجب کی شام بھی تمہیں نہیں بتا رہی کہ اللہ نے کیسا علی کو اپنے لیے چنا. بھیجنے کی بھی بات آئی تو کسی اور کا گھر نہیں دیکھا. اے جشن بندیاں نو یاد رہے گا, پچھلے سال کا جشن یاد ہے تو اے جشن تو زندگی چ نہیں بھولنا. میں نتیجوں کی طرف اب میں آنے لگا ہوں ذرا جشن پاک کی طرف. یہ مرتضیٰ آئے اللہ کے گھر, مصطفیٰ کسی بڑے گھر میں آئے. اور میں عزت مرتضیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرا مصطفیٰ مرتضیٰ کا بھی مولا ہے. انما ولیکم اللہ, پہلا ولی میں, والرسول پھر اس کا رسول, پھر تیسرے نمبر پہ علی. ہائے ہائے ہائے, علی آیا اللہ کے گھر, مصطفیٰ کو بھی آنا ہے کسی بڑے گھر میں. اللہ کے گھر پہ بھی ہوتے ہیں سجدے, ضرور ہے کہ جہاں مصطفیٰ آئے وہاں بھی سجدے ہو. میں کچھ کہہ گیا ہوں, اس علاقے والوں میری طرف دیکھو, بچو اٹھ جاؤ, شابش شابش, آجو بھائی جان. پہلے تھا گھر, پھر بنی مسجد, مسجد میں ہوتے ہیں سجدے. جاگنا جاگنا مسجد میں ہوتے ہیں سجدے. ایمان ابو طالب پہ دلیلیں مانگنے والے جاہل مولوی, پہلے یہی انصاف کر کے بتا, کیا کافروں کے گھروں میں سجدے ہو جاتے ہیں؟ ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہنا. عمران بھائی آج بھی وہاں مسجد بنی ہے, مسجد کا نام ہے مسجد مولود النبی. باہر لکھی ہوئی ہے ایک تختی, نیم پلیٹ, یہ گھر ہو اس کے اوپر نیم پلیٹ لکھی ہو ذاکر عمران ترابی, پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ عمران ترابی صاحب کا یہ در دولت ہے. یہ گھر تھا ابو طالب کا, باہر لکھی تھی نیم پلیٹ. جب یکم عام الفیل کو میرے مصطفیٰ کا نزول اس گھر میں ہوا, نیم پلیٹ تب بھی لگی تھی. ترابی ویر بس بجلی ہوتی سلسل چلتا رہتا تو میں فکر اڑ کے پڑھنے کو میرا دل تھا. نیم پلیٹ پہ عبرانی زبان میں تحریر لکھی ہے,
آج بھی لکھی ہے، آج بھی لکھی ہے عبرانی زبان میں، لکھا ہے زکاک موت کوک. تانوں کیڑا عبرانی ہوندی؟ میں تو ہوندی نہیں، لیکن لکھا ضرور ہے زکاک موت کوک. جب ماہر لسانیات، یہ جو زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے کہا گیا اس کا ترجمہ کرو کہ ابو طالب کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں بھی سجدے ہوتے ہیں. فکرہ یاد رکھنا، اللہ کے گھر میں بھی سجدے ہوتے ہیں. ابو طالب کے گھر کے باہر بھی لکھا تھا زکاک موت کوک. اگر ماہر لسانیات مسلمان ہوتے تو وہ ترجمہ بدل کے کرتے. وہ مسلمان نہیں تھے، وہ انگریز تھے. انہوں نے عبرانی کا جو ترجمہ دیا، آج بھی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے گھر میں سجدے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں سجدے ہوتے ہیں. علی آنے کے بعد مصطفیٰ آیا ہے ابو طالب کے گھر، مصطفیٰ کے گھر کے باہر لکھا ہے زکاک موت کوک. وہ انگریز کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جسے سجدہ کیا جاتا ہے. بس 30 عام الفیل 13 رجب علی کی ماں علی کو کعبے میں لینے آئی. میں کچھ کہہ گیا ہوں، تم تھک گئے ہو، بس بھائی کو منبر دینے لگا ہوں. عمران بھائی فکرہ دیا کرو، کعبہ علی کی آمد گاہ نہیں، کعبہ علی کی آمد گاہ نہیں، کعبہ علی کی ماں کی قدم گاہ ہے. بندے حیران ہو کے فکرہ سنتے ہیں، بس آگے نہیں جاتا، یہیں پہ سمیٹنے لگا ہوں. تم نے یہ تو سنا کہ جب علی کی ماں کعبے کے پاس آئی، کعبے کی دیوار بچھ گئی، گر گئی. اب آپ، یہ تو رابی صاحب آئے ہیں، آپ نے ان کے اوپر پھول پھینکے. پھول تھے رستوں میں، یہ کوئی پھول اٹھا کے جیب میں ڈال کے تو نہیں چلتے رہے، انہی پھولوں کے اوپر چل کے آتے رہے. ادھر علی کی ماں کعبے کے گرد آئی، کعبے کی دیوار گری، علی کی ماں نے کعبے کی اینٹوں کے اوپر پیر رکھ کے کعبے میں داخلہ شروع کیا. علی کی ماں چلتی رہی، کعبے کے اندر داخل ہوئی. جس نے دیوار گرائی تھی اسی نے دیوار بنا بھی دی، اسی نے دیوار بنا بھی دی. اگر فکرہ یاد رہ گیا تو آئندہ سال تک جشن کے لیے یہ فکرہ تمہیں بھولے گا نہیں. علی کی ماں کعبے کی دیوار کی اینٹوں پر پیر رکھ رکھ کے کعبے میں داخل ہو گئی، دیوار بند ہو گئی. اور مسلمانوں، آدم سے لے کر قیامت تک آدم کے جس جگہ کے اوپر